اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14واں پارہ اور 18واں کو وَيَوْمَ نَبْعَثُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن اسی اٹھاواں گے من کل امت ہر امت وچوں شہیدن ایک گواہ یعنی انہاں دے نبی ثم پھر لا یؤذن نہیں اجازت ہوئے جنہاں للذین کفروا جنہاں نے کفر کیتا ہے ولا ہم یستعتبون اور نہ انہاں کو کوئی توبہ دا مطالبہ کیتا جائے گا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت دنیا کے سمجھایا جاتا ہے تو انکار کر دیں گے قیامت والے دن بھی پہلے تو انکار کریں گے لیکن جس وقت انہاں دے نبی انہاں دے خلاف گواہی دیں گے اے رب العالمین اسی تیرا پیغام انہاں نے پورا پہنچایا لیکن اور بار بار تیرے احسانات دی یاد دہانی بھی کروائی انہاں نے یاد بھی کروایا لیکن انہوں نے ساری ایک بھی نہیں سنی پھر نہ اتنے پھر کوشش کریں گے کہ انہوں نے اجازت لب جائے معذرت کرنے دی یا واپس جانے دی لیکن انہوں نے اس درخواست کو قبول نہیں کیتا جانا ولا ہم یستعتبون اور نہ ہی انہوں تو توبہ کا مطالبہ کیتا جانا یعنی اس دن انہوں نے نہیں کیا جانا کہ تسی توبہ کر لو تو سیدھے راستے سے آ جاؤ کیونکہ وہ دنیا وچ توبہ ہی وہ وقت انہوں نے مہلت گزار دیتی ایسے کریں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ جس وقت دیکھیں گے نا وہ لوگ جنہوں نے ظلموا العذاب جنہوں نے ظلم کیتا عذاب نو فلا يخفف ہرگز بھی نہیں جڑا ہلکا کیتا جانا انہم انہاں تو عذاب یعنی عذاب نو اس دن ہرگز بھی انہاں تو ہلکا نہیں کیتا جانا یعنی تھوڑا نہیں کیتا جانا بلکہ دوسرے عذاب چ رہیں گے ولا ہم ينظرون اور نہ ہی انہاں نو مزید مہلت دیتی جائے گی یعنی مہلت بھی ختم ہو گئی توبہ دی عذاب وچ رہن گے اور اس عذاب نو بھی تھوڑا نہیں کیتا جانا گا کٹ نہیں کیتا جانا گا ہلکا نہیں انہاں کیتا جانا بلکہ اودے وچ ہی ہمیشہ ہمیشہ رہن گے وَإِذَا اور جس وقت اللہ زینہ دیکھن گے اشراکو مشرک یعنی جنہوں نے شریک بنایا شرکاءہم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکاں نو قالوا آکھن گے ربنا ہؤلاء آکھن گے سارے رب اے او سارے شرکاؤنا شریک بنائے اللہ زینہ کننا ندعو جنہ دی اسی پوجا کر دے من دونک انہوں چھوڑ کے فعال کو تو شریک جڑا انہوں نے جواب دیں گے علیہم القول یعنی انہوں دی گل انکم یقیناً تسی لاقاذبون جھوٹ بول دے پے الکو ہے ویسے کسی طرف پھینکنا ڈالنا یعنی وہ جڑی گل ہے نا اس دا جواب اگوں جڑا وہ دین گے یعنی بت وغیرہ جنوں نے شریک ٹھہرایا ہے تو وہ بالکل انکار ہی کر دیں گے آکھن گے تسی تے سانوں پوچھدے نہیں رہے تسی تے ساڈی عبادت نہیں تسی جھوٹ بول دے پے یعنی انہوں نے کیا کو بتایا کہ تسی کیا کردے رہے بوتے انہوں نے کیا خدا اپنے نفع نقصان دے نہیں مالک تے نہ ہی سن سکتے بول سکتے اتنے پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت دیں گے تو آکھن گے تسی تے نہیں سانوں پوچھدے رہے وَأَلْقَوْا عَلَى اللَّهِ پھر آکھن گے پیش کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ظالمن وہ اپنی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ پیش کرن گے یوم الدین اس دن قیامت والے دن نصف اپنی عاجزی نو چک جان گے اللہ سامنے وَضَلَّ اور انہم اور فراموش ہو جان گے گم ہو جان گے ماں کانو یفترون جڑے بہتان بنیا کرتے ہیں پھر دنیا سے اگر کسی نے اصلاح کی کوشش کی جائے یا دین کی طرف بلایا جائے یا کفر شرک نو چھوڑنے کا آکھیا جائے تو وہ پھر بندے نو جو ہے نا وہ سو دلائے دینا پہلے تو گل ہی سننے واسطے تیار نہیں ہوتا تو پھر ایسا دلیلات ایسی لمبی زبان لیکن اتنے ہر چیز جڑی ہے وہ ختم ہو جانی ہے اتنے آکھن گے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرنے ہیں لیکن اس دن بڑی کوشش کریں گے لیکن نہیں کر سکن لگے نہ ہی انہوں نے قبول ہونی ہے اللہ زینہ کافر جنہاں لوگوں نے کفر کیتا ہے وصدوا عن سبیل اللہ صدو روکیا دوسرے نے عن سبیل اللہ اللہ کی راہ زدناہم عذابا اسی بڑھا دیاں گے انہاں دے عذاب عذاب فوق العذاب عذاب انہاں دے پہلے پھر عذاب یعنی کہ عذاب دے اوپر عذاب دے انہاں دا خود جڑا کفر ہے اس دا عذاب جڑا دوسرے نوں روکنے دا عذاب انہاں نوں الگ ہوے گا یعنی عذاب دے اوپر عذاب بما کانوا یفسدون اس وجہ نال کہ وہ فتنہ فساد برپا کرتے یعنی اسلام نو روکنے واسطے ہر طرح کا فتنہ نہ کیتا ہے لڑائیاں جھگڑے بندیاں نال ظلم زیادتی کیونکہ کرتے رہے اس وجہ انہوں نے دور عذاب پھر اللہ فرماتے وَيَوْمَ نَبْعَثُ اور وہ دن بڑا المناک ہوئے جس دن اٹھاواں گے فی کل امت ہر امت وچوں شہیدہ ایک گواہ علیہم من انفسہم انہاں دے وچوں ہی وجینا بکا شہیدن ہؤلاء اور پھر اسی تو لے آواں گے بطور گواہ انہاں ساریاں یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ دی ذات پہلے سارے جنہاں امتاں انہاں دے جڑے نبی نا انہاں امتاں دی گواہی دین گے پھر انہاں سارے نبیاں دی گواہی واسطے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اٹھایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں تک گواہی دیں گے کہ انہاں اپنا فرض پورا کیتا، صحیح حق اور سچ لوگوں کے سامنے واضح کیتا، پیغام نوں پہنچا دیتا، لیکن انہوں نے اگوں عمل نہیں کیتا۔ یہ جڑا نا وہ دسیا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے ہاں ہدایت مطلب یہ ہے کہ یعنی میری زندگی بھی تواڈے واسطے بہتر اور میرا اتنے انتقال کر جانا بھی تواڈے واسطے بہتر ہے۔ تواڈے اعمال میرے سامنے پیش کیتے جاندے ہیں۔ اگر تواڈی کسی نیکی نوں میں دیکھنا تو میں اللہ تعالیٰ دی حمد کرنا ہے، اور جس ویلے گناہ نوں دیکھنا تو استغفار کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے کہ شاہ عبد العزیز جڑے نا انہوں نے اس دی ایک تفسیر فرمائی ہے۔ آپ لکھ دیں کہ تواڈا رسول تواڈے تے گواہی دے گا کیونکہ وہ جان دین اپنے نبوت دے نور نال ایمان یا درجہ تک اور نیک اور بد سارے اعمال نوں بھی اور تواڈے اخلاص نوں بھی خوب جان دے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی میرے اونٹ دا اگر اکال یعنی رسی بھی گم ہو جائے نا تے وہ بھی میں اس کتاب وچ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا علم دے دتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت دے نور نال ہر چیز نوں جان دین، اس وجہ نال کیوں شہید ہوندے جنہیں دیکھیا ہو، گواہ تو وہی ہوندا نا جنہیں دیکھیا ہو۔ تے اس وجہ نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ہوئی ہے، جڑا شاہ عبد العزیز نے فرمایا نبی پاک اپنے نبوت نور نہ دیکھ دیں۔ اختیار اللہ تعالیٰ دے انسانیاں طاقت اللہ جتنا چاہتا ہے، جنوں چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے، جنوں چاہتا ہے جتنی چاہتا طاقت عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی نبی دی یا کسی بھی ولی دی یا کسی بھی بندے دی اے ہویا نا صاحب یہ اللہ نہیں دے سکتا کسی نے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو کتنی طاقت عطا کی، اسی طرح اللہ کی ذات نے علم اور طاقت قوت اور کتنے معجزات عطا کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا رَسِيُّ تَعْرِيَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تواڈے تے کتاب تے بیان اس تفصیلی بیان ہے لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز وَهُدًى اور راہ ہدایت وَرَحْمَةً رحمت وَبُشْرَى اور خبریہ للمسلمین مسلمانوں والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن پاک نازل کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قرآن پاک وچ ہر زندگی دے شعبے دے متعلق جڑا نا ہر حکم موجود ہے، ارشادات موجود ہیں قرآن پاک وچ، پاویں قانونی ہون، سیاسی ہون، معاشی ہون یا معاشرے اخلاق بین الاقوامی تعلقات ہون۔ غرض ہے کہ جس چیز نال مومن دی زندگی دا تعلق ہے نا وہ اس قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دتے۔ ہر کوئی بندہ پھر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق جڑا ہے نا اس وچوں استفادہ حاصل یعنی فائدہ حاصل کرتا ہے، علم لینا ہے۔ حضرت ابن عباس منقول کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کا اکال یعنی رسی جہدے نال پاؤں بندھے جاندے گم ہو جائے، انہوں میں کتاب اللہ چ پانا یعنی قرآن پاک وچ پانا، یعنی ادا بھی علم قرآن پاک مل جاندے کتے۔ علامہ ابن کثیر نے جڑا وہ نقل کیتا ہے حضرت ابن مسعود جی انہاں کو ساڈے سارے علوم اور ساری چیزاں قرآن پاک وچ بیان کر دتیاں ہیں، یعنی قرآن پاک وچ ہر چیز دا علم جڑا وہ بیان کر دتا گیا۔ حرام چیز قرآن وچ دس دیتی گئی ہے۔ ابن مسعود دا جڑا قول ہے وہ زیادہ جامع ہے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن تمام جڑے علم نافع نہ یعنی نفع حاصل کرنے وہ اپنے دامن وچ لے ہے۔ یہ جڑے گزرے ہوئے لوگوں دیا خبراں بھی آنے والے واقعات کا علم ہے، اور ہر حلال اور حرام اور تمام وہ کام جنہاں لوگ اپنی دنیا اور دین، اپنی معاش اور اپنی معاد میں محتاج ہیں، معاد واسطے محتاج ہیں، وہ سارے دے وچ جڑا وہ دس دیتے گئے۔ یعنی جڑا اتنے رہنا ہے انسان نوں اتنے رہنے واسطے جڑیاں چیزاں کی ضرورت ہے، دین دے لحاظ نال، دنیا دے لحاظ نال، جڑا اپنے کھان پین دے لحاظ نال، اور پھر جس ویلے لوٹنا ہے انہاں چیزاں یعنی آخرت وچ سانوں جڑی چیز دی ہے سارا کچھ اس کتاب وچ بیان کر دتا گیا۔ اتنا زیادہ انسان اس نوں گہرائی وچ جاندا ہے، جس یہ سمندر آ رہی ہے کہ سمندر نوں اوپر پھیل کے وہ تانوں کو جتنی گہرائی وچ جاؤ گے تے ہیرے جواہرات اور علم دے جڑا خزانے تانوں ملن۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز اسی بیان کر دیتی گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے اس دے ذریعے جس ویلے فرما دیتا ہے کہ ہر چیز قرآن پاک وچ ہے، قرآن پاک دا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ہوتی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہر علم جڑا وہ بیان کر سانوں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات صحیح علم نافع علم عطا فرمائے، قرآن پاک میں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔